بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے تعارف کی ابتدا کروائی اور قرآن کو شروع کیا تو پہلی صورت ہے فاتحہ، جس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ سب تعریفوں کا مالک ہے۔ عزیزو، اللہ نے ذات کی پہچان صفات سے رکھی ہے۔ اللہ ایک ذاتی نام ہے اور صفات سے شخصیت واضح ہوتی ہے اور اس کی پہچان صفات سے ہے۔ تو اللہ کی وہ صفت جس پر انسان کو یقین لانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اللہ نے اس سے اپنا تعارف شروع کر دیا۔ کون اللہ؟ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو سب کو پالنے والا ہے، یہ اللہ ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کو ختم کیا تو وہ بھی اپنی صفت رب پر کیا۔ اب رب سے قرآن کی ابتدا کروائی اور رب پر انتہا کروائی۔ پہلی وحی جو آئی، اقرا پڑھ، کیا اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ پھر اور دیکھیں، نماز کی ہر رکعت میں رب ہی رب ہے۔ اللہ نے عزیزو یہ ہتھوڑے کی شکل میں یہ بات انسان کے سر پر ماری ہے کہ میں ہوں رب۔ میرے عزیزو، اللہ مجھے اور آپ کو جو ہم دنیا کے مال میں ڈوب کر نشے میں آ گئے ہیں اور اللہ کا رب ہونا، رازق ہونا بھول گئے ہیں، جھنجھوڑ رہا ہے کہ اللہ سب تعریفوں کا مالک ہے۔ اب حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں کہ اے آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، اے ہواؤں کے رب، اے شیطانوں کے رب، اے جبرائیل علیہ السلام کے رب، اے میکائیل کے اسرافیل کے رب، اے رینگنے والوں کے رب، اے تیرنے والوں کے رب، اے اڑنے والوں کے رب، اے چھپنے والوں کے رب۔ میرے عزیزو، سمندر میں بہت بڑی بڑی ویل مچھلی پائی جاتی ہے، اس کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ اب اس مچھلی کو کتنا رزق چاہیے؟ ایک دفعہ سلمان علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہا، میرے اللہ، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اس لیے میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں پورا سال آپ کی ساری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام تو یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا اللہ جی، 1 مہینے کی ہی اجازت دے دیں۔ اللہ نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تو 1 مہینہ بھی نہیں کھلا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا اللہ جی، 1 ہفتے کی ہی اجازت دے دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 1 ہفتہ بھی نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا اللہ جی، 1 دن کی ہی اجازت دے دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو 1 دن بھی نہیں کھلا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا اللہ جی، 1 دن کا کھانا مجھے تجرباتی طور پر کھلا لینے دے۔ تو اللہ نے کہا، اچھا کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ یہاں عزیزو بتاتا چلوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی، جن ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے تابع تھیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جنات کو کھانا پکانے میں لگا دیا۔ جانور ذبح ہو رہے ہیں اور جن کھانا پکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہوائیں ٹھنڈی ہو کر چل رہی ہیں تاکہ سالن کھانا خراب نہ ہو، روٹیاں خراب نہ ہو۔ اب دسترخواں بچھ رہا، اتنا لمبا دسترخواں بچھایا گیا کہ اگر کوئی شخص 1 مہینہ مسلسل دن رات چلتا چلا جاتا تو تب جا کر اس دسترخواں کی لمبائی ختم ہوتی۔ میرے عزیزو، اس وقت آبادی بہت تھوڑی تھی، آج کی آبادی کا تصور نہ فرمائیں۔ بہرحال جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کا کھانا تیار کر لیا ہے، تو وہ اب کہنے لگے، یا اللہ، اب اپنی مخلوق کو بھیج، میں نے سب کے لیے کھانا تیار کر لیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کس کو پہلے بھیجوں، سمندر کی مخلوق کو پہلے بھیجوں یا زمین کی مخلوق کو پہلے بھیجوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، پہلے میں پانی والوں کو کھلا دیتا ہوں۔ تو ایک دیل مچھلی نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا اور کہا، اللہ کے نبی، سنا ہے آج ہماری دعوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، صرف تمہاری نہیں، سب کی دعوت ہے۔ مچھلی کہنے لگی کہ پہلے میں تو فارغ ہو جاؤں۔ اب یہ مچھلی ایک طرف سے شروع ہوئی، کھاتی گئی، سارا کچھ ہڑپ کر کے کہنے لگی، اور لائیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے کہ تو اکیلی سب کا کھا گئی ہے اور میں کہاں سے لاؤں؟ مچھلی آگے سے کہنے لگی کہ مہمان کو ایسا طعنہ دینا جائز ہے؟ یہ تو بڑے چھوٹے درجے کی بات ہے۔ مچھلی کہنے لگی، سلیمان علیہ السلام، یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، آج تیری مہمانی کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ میرا اللہ مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، واقعی یہ آپ کا ہی کام ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو کھلانے والا اللہ، ہم سب کو پالنے والا اللہ، ہم سب کو سلانے والا اللہ،
کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا اللہ، ہمارے جسم کی ایک ایک رگ کی نگرانی کرنے والا اللہ، ہمارے ایک ایک فعل کو دیکھنے والا اللہ۔ تو میرے عزیزوں یہ یقین بنا لیں، اللہ ہم سب کو ایمان کا یہ درجہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔